السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کے روزے اور رمضان خیر و عافیت سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت بقیہ روزے بھی ہمیں صحیح معنوں میں گزارنے کی اور ان میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جیسا کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عامہ پارہ ناظرہ شروع کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ کل ہم نے عامہ پارے کی سورۃ البروج کا آخری سبق پڑھا، الحمدللہ سورۃ البروج مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اس سے اگلی سورۃ الانشقاق کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے پہلی آیات پڑھتے ہیں۔ اذا السماء انشقت۔ یہاں پر جن باتوں سے بچنے کا کہا جائے ان باتوں سے ضرور بچیں، جن پر عمل کرنے کا کہا جائے ان پر خوب محنت کر کے عمل کیا جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہے، اس کو ہم نے صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ ذا کو ہم سین سے ملائیں گے، یہ الف اور اس کے بعد والا الف اور یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ دونوں حرفوں کو ہم نے صحیح طریقے سے نکالنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذال نرم حرف ہے اور سین سخت یعنی سیٹی والا حرف ہے، تو دونوں کو ہم نے صحیح طریقے سے نکالنا ہے، اس بات کا خیال کر کے۔ اذا السماء، ذا کو ادا کرتے ہوئے دونوں دانتوں کے درمیان میں ہم زبان لائیں گے۔ میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے حروف مدہ کیا جائے گا اور حروف مدہ کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اس کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اذا السماء، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا کے ساتھ، شین کو قاف سے ملایا جائے گا، قاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کریں گے اور قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ انشقت۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، را کو با سے ملائیں گے، را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ کریں گے، ہا پر کڑا زبر ہا کے بعد الف آنے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَحُقَّتْ، ہا کو بالکل گلے سے صاف کر کے نکالیں گے، ہا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے، قاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا اور قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، حمزہ کو را سے ملائیں گے، را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس ذال کو ہم ڈائریکٹ اس لام سے ملائیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھی جائیں گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے دال پر ٹھہراؤ کیا جائے گا، مُدَّتْ۔ وَأَلْقَتْ، یہاں بھی قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مَا فِيهَا، میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو کھینچ رہے ہیں، فا کے بعد یا ہونے کی وجہ سے اس لیے فا کو بھی کھینچ رہے ہیں، ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے
ہا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَتَخَلَّتْ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا کے بعد خا ہے، خا موٹے حروف میں سے ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خا کے بعد لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے لام پر ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ، یا پر دیکھ رہے ہیں کڑا زبر ہے، اس لیے بھی اس یا کو کھینچیں گے، اور کڑا زبر ہو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی مد ہے، اس مد کو بھی ہم کھینچیں گے۔ اب یا کے بعد الف تو لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر زبر آ گیا لہٰذا یہ بھی حمزہ بن گیا۔ حمزہ کو ہم یا سے ملائیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے یا پر ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ ہا کے بعد الف ہے لیکن ہا کو ہم اس لیے نہیں کھینچ رہے کہ ہا کو ہم ڈائریکٹ اس لام سے ملائیں گے، جب ہم ہا کو لام سے ملا دیں گے پھر ہا کو کھینچیں گے نہیں، اس الف کو بھی ختم کر دیں گے، اس الف کو بھی ختم کر دیں گے، ہا کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے۔ حمزہ کے بعد نون ہونے کی وجہ سے یہاں اخفا کیا جائے گا، سین کے بعد الف ہونے کی وجہ سے سین کو ہم کھینچیں گے۔ انک، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا۔ کادح الی، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یا پر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یا کو نہیں پڑھیں گے۔ ربک، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے با پر تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ قدحن، دال پر قلقلہ کریں گے، ہا کو بالکل صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا پر اخفا یعنی غنہ بھی کریں گے۔ فملاقیہ، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف کے بعد یا ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کو ہم نے وقف کی حالت میں بھی پڑھنا ہے۔ ایک بار پوری مکمل آیات پڑھا دیتا ہوں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا۔ من اوتی، حمزہ کے بعد دیکھیں حمزہ تو لکھا ہوا ہے لیکن اس پر پیش الف لکھا ہوا ہے لیکن اس پر پیش ہے، اب یہ حمزہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا۔ حمزہ کے بعد واو ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اوتیا کتابہ، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو کھینچیں گے، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتابہ بیمینہ، جزاک اللہ خیرا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہا پر کڑی زیر ہے لیکن اس کو ہم کھینچ نہیں رہے اس لیے کہ ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ ابھی ایک بار مکمل طور پر آیات پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جزاک اللہ خیرا۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورة الانشقاق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء
انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को कुरान तजवीद के साथ पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।